بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ خیرات یا مال کو خرچ کرتے ہوئے ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اکثر اوقات لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کو دیں، کون سا بندہ مستحق ہے اس کو دیں۔ آج کل اس معاملے میں کاروباری لوگ جنہوں نے پیشہ بنا لیا ہے مانگنے کو، وہ بھی بڑے زیادہ عام پائے جاتے ہیں۔ بڑے سارے بچے ہیں جو کہ اپنے آپ کو یتیم کہہ کے مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے سروں پہ ان کے ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ایک چیز معاشرے میں بڑی عام ہوتی جا رہی ہے، اور جو پیسے خرچ کرنے والا ہے، جو مال خرچ کرنا چاہتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کے لیے بھی ایک مصیبت اور پریشانی کا ایک سامنا ہے۔ اسی چیز کو ہم تھوڑا گائیڈنس لینے کے لیے قرآن پاک کی کچھ آیات کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے یہ معاملہ اتنا ہی پیچیدہ تھا کہ یا ہم نے خود سے بنا لیا ہوا۔ تو سورہ بقرہ میں چند آیتیں ہیں، ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ بقرہ کی 219 نمبر آیت ہے، 219۔ آیت کے اندر تو دو چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلے حصے کے اندر شراب اور جوئے کے متعلق ہے، اور دوسرے کے اندر مال کو خرچ کرنے میں۔ تو ہم پوری ہی آیت پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے: آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہے، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ پھر دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے: آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو زائد بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو آیت کا پہلا حصہ جس کے اندر شراب اور جوئے کی ممانعت بتائی گئی ہے، اس کے اندر بہت ہی قلیل نفع بھی ہے، لیکن اس کا خباثت بہت بڑی ہے۔ تو وہ ہمارے ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے ہے، لیکن جو دوسرا پارٹ ہے کہ ہم کیا خرچ کریں، تو پہلا اصول ہمارے پاس یہ آ گیا کہ ہم وہ خرچ کریں جو ہمارا بچ جاتا ہے، جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بچے کی فیس دینی ہے، آپ نے اپنے روزمرہ کے معاملات طے کرنے ہیں، ان ساروں کے اندر سے ہی آپ کٹ ڈاؤن کر کے، اور اب صدقہ خیرات کا جذبہ شروع ہو گیا تو آپ اس میں سے دینا شروع کر دیں، اور باقی گھر والے اور ان کی ضروریات پینڈنگ کر دیں آپ لوگ۔ تو یہ نہیں ہے، ایک سادہ سا اصول بتا دیا کہ وہ خرچ کرو جو زائد ہے، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اس کو خرچ کرو۔ تو یہ اصول خرچنے کے معاملے میں ہمارے پاس آ گیا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے اس پہ ہم نے نظر دوڑانی ہے کہ اب یہ ہم کس کو دیں۔ اس سے آگے ہم آیت نمبر 215 پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے ٹاپک کے لحاظ سے میں نے جیسے تسلسل بنایا تو مجھے لگا کہ پہلی پرابلم یہ ہے کہ لوگ یہ فگر آؤٹ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم کب خرچ کریں اور اس کا وقت کیا ہے، یا ہمیں ضرورت کو پیچھے کر کے خرچ کرنا چاہیے یا زیادہ ہے۔ تو اس کے مقابلے میں نے آپ کو بتا دیا یہ آیت، لیکن اس کا تھوڑا اسلوب کہ کس کو دینا ہے خرچ کرنا، وہ اس سے پچھلی آیت میں تھا۔ تو یہ ہے آیت 215، 215۔ اس کا ترجمہ ہے: آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی جامع آیت ہمارے پاس آ گئی ہے کہ جب ہم خرچ کرنے نکلتے ہیں تو ہمیں بڑے سارے مسائل پیش آتے ہیں کہ کون سا بندہ مستحق ہے، کس کو دیں، کیسے دیں۔ تو اس کے اندر جو اسلوب بتایا گیا ہمیں، وہ سب سے پہلے کیا ہے کہ جب بھی ہم نیکی کے ذہن بناتے ہوئے مال خرچ کرنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے ہمیں کس کو کنسیڈر کرنا ہے، وہ ہے ماں باپ۔ ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کریں، ماں باپ کے ساتھ ان کی دوائیوں کا خرچہ، ان کو سپورٹ کرنے کا۔ وہ عمر کے ایک ایسے حصے میں آ جاتے ہیں جب ان کی قوتیں اس قابل نہیں رہتی کہ وہ اپنے لیے ضرورت کا سامان کر سکیں، تو ان کو ان کے کہنے کے بغیر ان کے ساتھ احسان والا معاملہ فرمانا ہے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ فرماؤ۔ احسان کے اندر یہ ورڈ بھی ہے کہ ہم کسی کو وہ بھی دیں جو اس نے آپ کے ساتھ نہیں کیا، تو ہم زیادہ کریں گے۔ یہ عدلے کا بدلہ نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی
میرے والدین نے میرے ساتھ فلاں وقت میں ایسا کیا، اب میں ان کے ساتھ صحیح کیوں کروں؟ تو اس کی ترغیب نہیں دی جا رہی، احسان کی دی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے کیا ہے تو بدرجہ اولا اس کے ساتھ آپ نے ایسے معاملات احسان والے فرمانے ہیں، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو پھر بھی اس کے ساتھ کرنا۔ تو سب سے پہلا کرائیٹیریا، جو سب سے پہلی چیز ہماری جو ہم نظر دوڑا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کو دیں، وہ ہیں والدین، جو ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ اس سے آگے دوسرے درجے میں کیا ہے کہ قریب کے رشتہ داروں میں۔ اب قریب کے رشتہ داروں میں کیا ہوتا ہے کہ بہنیں ہوتی ہیں، بھائی ہوتا ہے آپ کے، اس کے بعد کزنز ہوتے ہیں آپ کے، چچا خالہ ماموں ہوتے ہیں، تو یہ سارے آپ کے قریب کے رشتہ داروں کا درجہ ہے۔ تو سب سے پہلے قریب کے رشتہ دار آپ کے بہن بھائی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ بہنوں سے، بھائیوں سے یہ معاملات نہیں طے کرتے، اور ہمیں سب سے زیادہ ان کی ہی زندگیوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کس حالت میں ہے۔ تو یہ ایک بڑے بیسٹ کینڈیڈیٹ ہیں دینے کے لیے کہ ہم کسی کو کر دیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا فلاں بھائی یا بہن ایسی ہے کہ جو اس کی مستحق ہے، تو اس کو ہمیں اس کے کہنے کے بغیر ہی جب ہم دینے کی کوشش کر رہے ہوں تو ہمیں ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے کزنز ہو سکتے ہیں، آپ کے چچا ماموں خالہ، یہ سارے ہو سکتے ہیں، یہ بھی سارے آپ کے قریب کے رشتہ دار ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسلوب اس میں یہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم بہنوں کو، بھائیوں کو پوچھتے نہیں، کیونکہ وہ ان کو ہم نے شریک اور ایک اینیمی کے طور پہ ہم ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ چچاؤں کو، تایوں کو، خالاؤں کو تو ہم پہلے ہی لسٹ سے نکال چکے ہوتے ہیں، ان کو نہ ہم کسی ایونٹس پہ بلا رہے ہوتے ہیں، نہ شادی بیاہ پہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر بلا لیں تو ان کی ناراضگیاں ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے معاملات ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو پھر ہوتا کیا کہ جب ہم ان لوگوں کا سوچیں گے تو کیا ہوگا، سائیکولوجیکل فیکٹر بھی بیچ میں آئے گا کہ فلاں وقت پہ، فلاں خوشی کے موقع پہ ہمارے تایا نے ہمارے ساتھ یہ کیا، لڑائی ڈال لی، یا وہ ہماری شادی پہ نہیں آیا، ہمارے بچے کی خوشی پہ نہیں آیا، تو وہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور آپ کہیں گے کہ میں اس کی ہیلپ کیوں کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں کسی راہ جاتے کو دے دوں۔ وہ بہتر اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو سائیکولوجیکل ایشوز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو راہ جاتا بندہ ہے وہ بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی ہو یا اس سے بھی بڑھ کے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے آپ کو وہ دینا آسان لگ رہا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کرتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یو ہیو ٹو کنسیڈر، تو ان کو کنسیڈر کرنا ہے دیتے ہوئے، مال خرچ کرتے ہوئے۔ تو والدین پہلے نمبر پہ ہیں، اگر اس سے علاوہ مزید آپ کے پاس بچ جاتا ہے تو قریب کے رشتہ دار، پھر اس کے بعد ہے یتیموں کے پاس۔ اب یتیم ایک ایسا بندہ ہوتا ہے کہ یا بچہ ہوتا ہے کہ جو اپنی کفالت نہیں کر سکتا، اپنی اس عمر کو نہیں پہنچا، تو وہ خود سے نہیں کر سکتا، تو آپ اس کی کفالت کرتے ہیں اور اس کی ٹیک کیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی بہت بڑا اجر ہے اس کام کا، اور اس میں بندے کو بڑی احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ ان کا مال کھا نہ لیں، اس پہ بھی بڑی وعیدیں ہیں۔ تو ایک ایسا بندہ کہ جو اپنی کفالت نہیں کر سکتا، اس کے سر سے اس کے والدین کا سایہ چلا جا رہا ہے، تو اب اس کی کفالت کرنے کے لیے بھی آپ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ معاملات کر سکتے ہیں۔ اب اس پہ ضمناً تھوڑا سا بتا دوں کہ عام طور پہ جو بھی فوت ہو جائے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ یتیم ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ یتیم ہونے کے لیے نابالغ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی نابالغ ہے اور اس کے سر سے سایہ چلا جاتا ہے تو وہ یتیم کہلائے گا۔ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 30 سال کا بچہ یا بچی ہوتا ہے، یعنی کہ مرد اور عورت ہوتی ہے، اور اس کے والدین چلے جاتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یتیم ہو گئے۔ یہ ایک غلط اصطلاح ہے، تو ہمیں اس کو کنسیڈر نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے کہ محتاجوں، اور جو محتاج ہوں، ہاتھ پھیلاتے ہوں، جو کچھ کر نہ سکتے ہوں، محتاجی کی حالت میں جی رہے ہوں، تو ہمیں ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھا کچھ کر تو رہا ہے لیکن اس کو پوری نہیں پا رہی، یا یہ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا لیکن کہہ بھی نہیں رہا۔ ہمیں اس کے حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ہمارے ارد گرد بہت سارے موجود ہوتے ہیں۔ تو ہمیں راہ جاتے ہوئے ایک انجان بندے کو، جو کہ پیشہ ور بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں اپنے ارد گرد نظر دوڑانی چاہیے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سفید پوشی میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا پورا نہیں پاڑا، تو ان کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اور مسافر کے لیے، مسافر کو تو ہم کبھی کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ زمانہ ایسا آ گیا ہوا ہے کہ ہمارے سفر کے دوران اگر کوئی ہم سے مدد مانگ لے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 نمبری لگا رہا ہے، یہ دال گانے کی کوشش کر رہا ہے۔
تو تھوڑا سا رک کے ہمیں تھوڑا پہچان کرنی چاہیے کہ کیا یہ مسافر ایسے تو نہیں ہے کہ جو بالکل جینون ہے، کیونکہ سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ مصیبتیں رکھی ہیں اور انسان پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، وہ گھر والوں سے بھی دور ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی آسرا بھی نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں سے مدد مانگے۔ تو آپ کو رک کے تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسا مسافر تو نہیں ہے جس کو جینوینلی مدد کی ضرورت ہے، تو اس کو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آخر پہ ہے کہ جو تم بھلائی کرو، اس کا مطلب ہے یہ اب وہ سارے لوگ ہیں کہ ان سب کو کرنے کے باوجود بھی اگر تم کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہو، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو، راہ جاتے کی، کسی انجان کی، تو تمہیں لگتا ہے کہ اس کو دے دینا چاہیے، تو وہ والی بھلائی بھی جو بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی جامع آیت ہے جس کے اندر ہمارے سارے اشکالات کا اللہ تعالیٰ نے حل دے دیا اور ہمیں پیٹرن بتا دیا کہ مال خرچ کرتے ہوئے کن کن لوگوں کو ہم نے آرڈر کرنا ہے، کن کو پرائرٹائز کرنا ہے، کون سا پہلے ہے، اس کے بعد کون سا، اس کے بعد کون سا ہے۔ تو اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم اس معاملے میں ماں باپ کو بھی دیکھا ہے ہم نے، لوگ ذلیل کرتے ہیں، وہ ایک میزریبل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے محتاج بنے ہوتے ہیں، تو ہم ماں باپ کو نہیں دیتے لیکن چیریٹی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں کو کنسیڈر نہیں کرتے، کسی دوسرے کو راہ جاتے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ سارے صارفین ہیں کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے اندر بتا دیا۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور مزید آیت جوڑنا چاہوں گا کہ جس کے اندر تھوڑی کنکلوژن بتائی گئی ہے کہ مال خرچ کیوں کرنا چاہیے۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت ہے 254 نمبر آیت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ترجمہ ہے، اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی اور کافر ہی ظالم ہے۔ تو اس آیت کے اندر ہمیں بہت بڑی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیوں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہمیں خرچ بھی کرنا ہے اور اپنا جو بھی نیکیاں ہیں، جو بھی اسباب ہیں، وہ آخرت کے لیے اکٹھے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے خرچ کر لو، کیونکہ ابھی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خرید و فروخت ہے وہ چل رہی ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جس نے خرچ کیا اس نے حقیقت میں خرچ نہیں کیا، آخرت میں ڈپازٹ کر دیا، تو وہ آخرت کے لیے اس کا حصہ جمع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھا کے آخرت کے دن انسان کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں جو بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس موقع ہے، ابھی آپ یہ میرے ساتھ کر لو، لیکن آخرت قیامت کے دن سے آنے سے پہلے یہ معاملات تم طے کر لو، کیونکہ تب یہ خرید و فروخت نہیں ہوگی اور تب کوئی دوستی اور شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کے اندر بہت بڑا ہمارے لیے ایک ترغیب ہے۔ جو بندے اپنی فیملی کا ہو کے ہی یا اپنے لیے ہی جیتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا اس کے اندر سبق ہے کہ اپنے لیے تو جانور بھی جی لیتے ہیں، لیکن انسان ان سے مبرہ ہے، انسان ہونے کے ناطے ہمارے اور بھی تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ خود کے لیے بھی کرنا ہے اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسروں کے لیے بھی جینا ہے۔ اس کے اندر بہت بڑی ترغیب ہے کہ ہمیں خرچ کیوں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات سے جو بھی ہمیں نصیحت حاصل ہوئی ہے اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تو ان باتوں کو ضرور ذہنوں میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا تھا خرچ کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔